بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس دن کے لیے جس دن اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز کے لیے۔ لیکن ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت آنے کی کیا نشانیاں بتائی ہیں، تو ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن نشانیوں کو پورا ہوتے ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کئی دفعہ یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بتائی گئی نشانیاں ہیں یہ ایسی آپ کو سینسز کیوں ایسی عجیب و غریب لگتی ہیں انسانی عقل کو کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے پاسبل ہوگا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ساعت اس وقت تک قریب نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے اس پرسپیکٹو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت پھر دور نہیں کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور جو شخص اس وقت ایمان لا رہا ہے اس شخص کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب وہ ایمان لا رہا ہے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جس طریقے سے فرعون ڈوبنے سے پہلے مرنے سے پہلے ایمان لایا تھا، اور تب اس کے ایمان لانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی، ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا، پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے کہ اچانک ہوئے کہ وہ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان آ پہنچے گا تو لوٹ جائے گا، یعنی سورج مغرب سے نکل کے آسمان کے سینٹر تک آیا ہے اور مشرق میں غروب نہیں ہوا بلکہ وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو یہ کچھ ایسی احادیث ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنا محور تبدیل کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سائنٹیفک پروسیجر میں جس کے مطابق ہم نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ نے کیپشن پڑھا ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ ناظرین، کچھ سائنسی چیزیں آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا ذرا غور سے سنیے گا کہ دنیا میں یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ جو ہمارا پلانٹ ہے، یہ ایک سیارہ ہے۔ اس طریقے کے 9 سیارے ہمارے نظام شمسی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ 9 کے 9 سیارے موو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ روٹیٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور یہ کس چیز کے گرد گھومتے ہیں؟ یہ گھومتے ہیں سورج کے گرد۔ سورج ایک ایسا اسٹیشنری یعنی کہ ایک جگہ پہ ساکت ستارہ ہے جس کے ارد گرد یہ 9 کے 9 سیارے گھومتے ہیں۔ ان 9 سیاروں میں جو تیسرا سیارہ ہے وہ ارتھ ہے، یعنی زمین ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے مرکری آتا ہے، پھر وینس آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ارتھ آتا ہے، یعنی کہ ہمارا تیسرا سیارہ۔ یہ تیسرا سیارہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ زمین کے گرد گھومنے سے مراد ہے کہ یہ اپنے گرد بھی گھوم رہا ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں، اور پھر یہ سورج کے گرد گھومتا ہے جس سے سال کے 365 دن پورے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہمیں کچھ ریسنٹ سائنٹیفک ریسرچز سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا جو گھومنے کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے کلاک وائز، یعنی کہ جس طرح کلاک چلتی ہے کہ اس طریقے سے گھومتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ مریخ، جس کو مارس بھی آپ لوگ مارس کے نام سے بھی جانتے ہیں، مریخ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے پچھلے دنوں کچھ ایسی ایکٹیویٹی اس میں یہ دیکھی گئی کہ مریخ جو ہے وہ پہلے گھومتا تھا اسی طریقے سے کلاک وائز، یعنی کہ جس ڈائریکشن میں وہ چل رہا ہے، لیکن پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس کی یہ جو موومنٹ ہے، یعنی کہ گھومنے کی جو موومنٹ ہے دائیں ہاتھ کی جانب والی، یہ موومنٹ رک گئی، سٹاپ ہونے لگ گئی، آہستہ ہونے لگ گئی، اور آہستہ ہوتے 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 بالکل یہ ٹھہر گئی، اور ٹھہرنے کے بعد یہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا۔ یعنی جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پنکھا، اگر پنکھا بہت رواں ہو تو پنکھا تیز تیز چل رہا ہوتا ہے، اگر چلنے کے بعد آپ اسے بند کر دیں تو وہ جب ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی موومنٹ جب ختم ہوتی ہے، رک جاتی ہے، تو رکنے کے بعد ایک چکر چھوٹا سا وہ الٹا بھی لگاتا ہے، اور اگر عام پنکھے کو دیکھا جائے کولر والے تو وہ الٹی سائڈ میں بھی بعض دفعہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مریخ کی صورتحال ہوئی کہ وہ الٹا چلنا شروع ہو گیا، اور مریخ جس طرح الٹا چلے چونکہ وہ بھی ایک سیارہ ہے اور زمین بھی ایک سیارہ ہے، تو سائنسدانوں کا اور سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کا جو مریخ ہے اس کی طریقے سے بالکل اسی کے پیٹرن پہ زمین جو ہے وہ بھی، چونکہ آج کل کلاک وائز چل رہی ہے، یعنی کہ اس کے جیسا جیسا حصہ اس کا سورج کے سامنے آتا جاتا ہے اس پارٹ کے اوپر جو ہے وہ دن ہوتا جاتا ہے، اور جو حصہ سورج سے چھپتا جاتا ہے زمین کا اس حصے میں رات ہوتی جاتی ہے۔ تو جب اس کی
روٹیشن الٹی ہو جائے گی تو یہ جو ڈائریکشنز ہم نے اپنی زمین کے مطابق بنائی ہوئی ہیں ان ڈائریکشن کا جو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہے یہ بھی پلٹ جائے گا, الٹا ہو جائے گا. یعنی اب کی بار سورج جو ہے وہ پہلے ان علاقوں میں چمکے گا جو علاقوں میں پہلے وہ بعد میں چمکتا تھا, یعنی کہ الٹی ڈائریکشن چلے گی. اور جب زمین الٹا گھوم رہی ہوگی تو الٹا گھومنے کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوگا, یہ احساس ہوگا کہ آج سورج جو ہے وہ کس جانب سے نکلا ہے؟ سورج نکلا ہے مغرب کی جانب سے. ناظرین ایک عرصے تک یہ بلیو کیا جاتا تھا, یہ مانا جاتا تھا کہ جو چاند اور سورج ہیں یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین نہیں گھومتی, زمین اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی رہتی ہے. لیکن سب سے پہلے گیلیلیو نے یہ بتایا کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر ساکت نہیں رہتی بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج اپنی جگہ پہ ساکت ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چاند زمین کے گرد البتہ ضرور گھومتا ہے کیونکہ چاند ایک چھوٹا سیٹلائٹ ہے اور زمین جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلانٹ ہے. تو اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرنا شروع کیے. ایون چرچ جو تھا, یعنی کہ چونکہ وہ شخص عیسائی تھا تو چرچ جو ہے وہ فیصلے کیا کرتا تھا, تب چرچ نے اس شخص کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا اور کئی لوگوں نے پھر اس کے اوپر ریزسٹنس کی. خیر وہ ٹاپک سے ہٹ جاتی ہے بات. اب ناظرین یہ سورج کے نکلنے کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے یہ ایک بڑی علامت ہے, یعنی کہ ہر ایک علامت جو ہے, ہر ایک جو نشانی ہے وہ ایک خاص کیٹیگری کے اندر رکھی گئی ہے. اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ مختلف احادیث کے اندر جو ہے وہ ثابت ہے. اچھا ناظرین اسی طریقے سے ایک اور بات, یعنی کہ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ جو مسافر ہیں ان کے دل گھبرا کر بے چین ہو جائیں گے, بے قرار ہو جائیں گے, بچے سو سو کر اکتا جائیں گے, جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے جو ہے وہ چلانے لگیں گے اور تمام لوگ ڈر کر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے. جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوا ہوتا ہے. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا. جب اتنا اونچا ہو جائے کہ جتنا دوپہر سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا. پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا اور مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال کے بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. اچھا ناظرین اب اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفکلی آپ کو میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے پاسبل ہے. ان میں سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ یہ جو گردش ہے یعنی کہ زمین کی یہ چلتے چلتے بند ہو جائے گی. اب جب یہ سلو ہو کے بند ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو حصہ ہے جس جگہ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے وہ زمین کا حصہ سورج کے اپوزٹ ہے, یعنی کہ وہاں پہ رات ہے اور زمین ساکت ہو چکی ہے, رک چکی ہے. سورج بھی ساکت ہے, زمین بھی ساکت ہے. اب جب یہ الٹی ڈائریکشن میں چلے گی تو پھر دوبارہ آہستہ آہستہ اس اسپیسیفک جگہ پہ جہاں پہ یہ سارے لوگ موجود ہیں وہاں پر لائٹ آنا شروع ہو جائے گی اور لائٹ کے آنے سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سورج کی جو روشنی ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی اور لوگوں کو لگے گا کہ یہ کام ٹھیک ہو چکا ہے, توبہ کا دروازہ تب تک بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد پھر جب یہ واپس یعنی کہ اس نے چکر لگا لیا تو چکر لگانے کے بعد اگین اپنی روٹیشنل فیلڈ کے اندر یہ آ جائے گی, زمین اگین اسی پیٹرن پہ چلنا شروع کر دے گی جس طرح یہ عام کرتی ہے اور پھر دوبارہ سورج ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا مشرق سے مغرب کی جانب ہر روز جو ہے. اور اس طریقے سے پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے. 120 ٹھیک 120 سال کے بعد قیامت کا سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت کا دن آن پہنچے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ ہم بتاتے چلیں کہ صفا کی پہاڑی سے ایک بہت بڑے جانور کا نکلنا جو ہے وہ بھی ان بڑی علامات میں سے ہے کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو بدرجہ اتم بہت زیادہ جگہوں پہ ملتا ہے. اور مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز کے بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا جو ہے وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جو ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا اور جن سے ان کا سارا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا. اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک سیاہ مہر لگا دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا. لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے. اس کے بعد
یہ جو دعوت الارض ہے یعنی کہ جو بہت بڑا جانور ہے یہ غائب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک و خالق کائنات ہمیں قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل اسپریڈ نالج کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔